کی محبت، یہ وہ پیغام تھا جو ہمیشہ جبریل لے کے آئے، جب بھی میرے پاس آئے تو یہ دو پیغام لے کے آئے. اسی لیے سرور دو عالم اتنی محبت کرتے تھے سرکار عبداللہ علیہ السلام سے. یہ محبت کوئی معمولی محبت نہیں عزیزان گرامی. وہ احسان فراموش ہوگا جو اس واقعے کو بھول جائے اور آج امام حسین کے عزاداری پہ انگلی اٹھاتا ہوا نظر آئے. پہچانیے گا یہ عزاداری عبداللہ علیہ السلام ہے کیا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ جو انقلاب آج ہمارا یہاں پہ آیا ہے، جس انقلاب نے ساری دنیا کو متحیر کر دیا، یہ انقلاب نہ آتا اگر میرے پیش نظر کربلا نہ ہوتی. یہ محرم اور سفر ہے جس نے انقلاب کو زندہ رکھا ہے. یہ محرم اور سفر ہے جس نے اسلام کو باقی رکھا ہوا، اسلام کو نجات دی ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبد الہادی شیرازی، غور کیجیے گا کیا نعمت ہے خدا کی قسم، حب حسین جو آپ کے دلوں کے اندر ہے، کیا نعمت ہے خدا کی قسم. اپنے زمانے کے عظیم المرتبت مرجع چاہیے گا ان کی تعریف پڑھیے گا. سید عبد الہادی شیرازی بہت بڑے مرجع کا نام ہے، اپنے زمانے کے ٹاپ کلاس کے مرجع، یعنی حکیم خاندان میں بھی جو علماء گزرے ان سے بھی سر فہرست نام لیا جاتا ہے سید عبد الہادی شیرازی کا. ان کا طریقہ کیا تھا؟ پہچانے حسین کون ہے؟ نہیں پہچان سکتے، خدا کی قسم نہیں معرفت ہے ہمارے اندر. اتنا بڑا عظیم المرتبت مرجع جب بھی نماز پڑھنے کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے، آپ نیت کرتے ہیں، نیت کرنے سے پہلے چند جملے ہیں جو آپ نے روایت میں پڑھے ہوئے آپ دہراتے رہتے ہیں. جی چند کلمات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کئی ایک کلمات ہیں جو آپ ادا کرتے ہیں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبد الہادی شیرازی جب مصلی عبادت پہ جاتے تھے، نیت کرنے سے پہلے، تکبیر کہنے سے پہلے جملہ بآواز بلند کہتے تھے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. چاہنے والے موجود تھے، ان کے مقلدین موجود تھے، کہتے ہیں قبلہ آپ اتنے بڑے مجتہد ہیں، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ کا ایک ایک جملہ حجت ہے ہم لوگوں کے لیے. یہ تمام تر افراد جو آپ کی تقلید میں ہیں ان کے لیے حجت ہو جائے گا آپ کا جملہ. آپ جو اذان سے پہلے، نماز سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے آپ یہ جملہ کہتے ہیں، یہ حجت ہو جائے گا. کیا واقعی اس کی کوئی شرعی دلیل ہے؟ یعنی شرعی طور پہ یہ واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ فرمایا تم نے پہچانا نہیں حسین کون ہے. آج اگر نماز باقی ہے تو حسین کی وجہ سے باقی ہے. میں نماز پڑھوں اور حسین کو بھول جاؤں، یہ احسان فراموشی ہے. یہ احسان فراموشی، اس کا معاملہ تعلق واجبات اور محرمات سے نہیں ہے، اس کا تعلق احسان سے ہے. اس ہستی جس نے احسان کیا نماز کے اوپر، ہم نماز پڑھیں اور اس ہستی کو بھول جائیں. بیٹھے تھے ایک بزم کے اندر، یہی مجتہد ہمارے، اور ایک شاعر نے شعر کہا، فارسی کا شعر ہے، میں انشاءاللہ ترجمہ کروں گا آپ کی خدمت میں. صلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد. ذرا پہچانے تو حسین کون ہے، ذرا پہچانے تو حسین کی معرفت تو رکھیں. شاعر نے مصرے کہے، بیٹھے ہوئے تھے آغا، اور شاعر نے مصرع کہا کہ اے خاک کربلائے تو مہر نماز من، اے خاک کربلائے تو، ہے تو فارسی لیکن بہت آسان ہے اگر آپ غور کریں تو. اے خاک کربلائے تو مہر نماز من، ان خاک را بے ملک سلیمان نمی خرم. کیا مطلب؟ فرمائے کہ اے خاک کربلا، خاک شفا، کل میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے، اے خاک کربلا تو میری نماز کی مہر ہے. مہر کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں مہر کہتے ہیں سجدگاہ کو، جیسے آپ سجدگاہ کہتے ہیں اسے مہر کہتے ہیں، عربی میں تربت کہتے ہیں. لیکن مہر اس مہر میں بھی استعمال ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. مہر جب ایک معاملہ مکمل ہوتا ہے، ایک نامہ مکمل ہوتا ہے، یہ جو مہر لگا دی جاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ کربلا کی تاریخ میں چونکہ یہ نامہ کربلا ادھورا رہ جاتا اگر علی اصغر مہر کربلا کی شکل میں نہ لگائے جاتے. یہ مہر ہے امام حسین کی جو لگایا امام حسین نے. تو دونوں معنی اگر لے لیا جائے شاعر کا، دونوں منظور نظر لے لیا جائے، مہر کے معنی سجدگاہ بھی اور مہر کے معنی مہر بھی. کیا کہا اس نے؟ اے خاک کربلا من، اے خاک کربلا تو مہر نماز من، اے خاک کربلا تو میری نماز کی مہر ہے، اور میں اس خاک کے لیے ملک سلیمان بھی اگر دے دیا جائے تب بھی سودا نہیں کروں گا. حکومت سلیمان آپ جانتے ہیں کہاں کہاں پہ تھی، کائنات کی ہر چیز کے اوپر جناب سلیمان کی حکومت تھی. فرمایا اگر یہ حکومت بھی مل جائے سلیمان کی تب بھی میں نہیں بیچوں گا، خاک شفا کو اپنے پاس رکھوں گا. خاک شفا میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اب اتنا عجیب جملہ، یعنی اتنا جذبات میں آپ آ جائیں عزیزان گرامی، جو حسین کا چاہنے والا ہو کتنا خوش ہو جائے اس جملے کے اوپر. لیکن پہچانیے گا یہ معرفت والے جملے ابھی نہیں ہے، ابھی معرفت اس سے آگے ہے. سید عبد الہادی شیرازی بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں مصرے کی اصلاح کر لے.
کاش میں جملہ پہنچا پاؤں خدا کی قسم اور آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے. کیا مصرع تھا؟ اے خاک کربلائے تو مہرے نماز من. آقا کہتے ہیں مصرے کی اصلاح کر لیں, مصرع درست نہیں ہے. کہا آقا مصرع تو میں نے بہت اچھا کہا ہے, کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ فرمایا مصرے کو بدل کے کہے اے خاک کربلائے تو اصل نماز من. خاک کربلا نماز کی مہر نہیں ہے, نماز کی بنیاد ہے خاک کربلا, نماز کی اصل ہے خاک کربلا. نماز اگر باقی ہے تو اسی خاک کربلا سے باقی ہے. اگر خاک کربلا میں خون امام حسین نہ بہا ہوتا تو یہ نماز باقی ہوتی, ختم ہو چکی ہوتی. اے خاک کربلا تو اصل نماز من, نماز کی بنیاد, نماز کی اصل اگر کچھ ہے تو وہ ہے یہ خاک شفا. پہچانے خدا کی قسم جس کے قدموں کی خاک کا یہ اثر ہے, جس کے قدموں کی خاک کی یہ شفا ہے, اس عظیم ہستی کی دعاؤں میں کتنی شفا ہوگی.